اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ انسان حجاب کے دائرے سے کیسے باہر نکل سکتا ہے۔ دیکھیں، انسان جب آیا ہے تو یہ دنیا جو ہے یہ حجاب ہے۔ دنیا جو ہے یعنی یہ ایک پردہ ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ حقیقت ہے۔ اس وقت بھی ہر چیز کے پیچھے حقیقت ہے، اور حقیقت کیا ہے؟ اللہ۔ میں آپ کو یعنی انسان ہے یا جو کچھ بھی ہے، لیکن اس کے پیچھے حقیقت جو ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ آپ جو بھی دیکھیں، بھنڈی دیکھ لیں، ٹماٹر دیکھ لیں، تورئی دیکھ لیں، گیہوں دیکھ لیں، چاول دیکھ لیں، لوبیا دیکھ لیں، قہوہ دیکھ لیں، کوئی بھی چیز، یہ ایک پردہ ہے، اس کے پیچھے اللہ کی ذات ہے، اللہ کا ارادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کے پیچھے۔ یہ کائنات یعنی اس کی مثال جو ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سائے کی دی ہے۔ یعنی سایہ، یہ سایہ ہے اللہ تعالیٰ کا، جو کچھ بھی ہے یہ سایہ ہے اللہ کا۔ اللہ، اور یہ اللہ کا تو سایہ ہے ہی نہیں، لیکن یعنی یہ میں اگر ایسا کہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ ارادہ واپس لے لے۔ اب بھی اللہ تعالیٰ کے ارادے جو ہیں وہ جاری و ساری ہیں۔ کسی کو بیمار کر رہا ہے، کسی کو قلاش کر رہا ہے، کسی کو دولت دے رہا ہے، کسی کو کیا کر رہا ہے، کوئی کسی روح کو لڑکی بنا رہا ہے، کسی کو مرد کا جسم دے رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ارادے ہیں، اللہ کا فعل اسے آپ کہہ لیں، افعال ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے ارادوں کے دائرے میں ہیں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ارادے کے دائرے سے باہر نہیں ہے۔ اور یعنی قرآن میں اس کے بارے میں جو آیات استعمال ہوتی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کبھی وہ آیت آئے گی۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ کے الفاظ ہیں، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ وَإِلَيْهِ تَسِيرُ الْأُمُورِ۔ مختلف الفاظ آئے ہیں کہ سارے کاموں کا انجام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو واپس لوٹتا ہے، یعنی ہر کام کا فیصلہ جو ہے اب بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے جو بھی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ حجاب ہے، یہ آپ نے یقین کرنا ہے۔ اب انسان ہے، اب مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ تو نور خدا ہے نا، تو ظاہر ہے پھر وہ ظاہر کا ایک پردہ ہے۔ انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ وہ ایک شعر بھی مجھے یاد آ رہا ہے، محمد سر حق ہے، کوئی اسے کیا جانے، ظاہر میں تو بشر ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ سر حق کا معنی حق کا راز۔ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا راز قرار دیا ہے کہ الانسان سری و انا سرہ، انسان میرا راز ہے اور میں اس کا راز ہوں۔ تو بہرحال اس کائنات کے پیچھے اللہ ہے، ایک ذات ہے، وہی موجود ہے، اسی کے فیصلے ہیں، اب بھی، پہلے بھی، آئندہ بھی۔ جیسا چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اور سب لوگوں سے پوچھا جائے گا۔ اس سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ پوچھنے والا کوئی نہیں اسے، اور سب سے پھر پوچھا جائے گا۔ بہرحال آج کا جو موضوع ہے کہ انسان حجاب کے دائرے سے کیسے نکل سکتا ہے، تو یہ آسان ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنے لیے، اور اللہ نے اپنا قرب اور جو ملاقات ہے یا انسان کی معراج کا راستہ جو ہے بہت آسان بنا دیا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، مضمون ذرا اہم ہے، تھوڑا سا اس کو غور سے سنیے گا، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کی معراج جو ہے، اس کا راستہ بہت آسان کر دیا ہے۔ اس کو دیکھیں، سب کچھ دے کے اختیار بھی دے دیا ہے مخلوق کو۔ باقی جو بھی مخلوقات ہیں اس کو سب کچھ دے کے اختیار نہیں دیا گیا۔
جو بھی مخلوقات ہیں ان کو سب کچھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی ان کو ان کی ہر چیز کا ایک مقصد ہے اور ہر چیز کی ایک معراج ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم